السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اپنے اس چینل کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ صرف سنیں گے بلکہ اس پر غور کریں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو کرنی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے حد شکریہ جو ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، کمنٹس لکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو یاد دلاتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیا جائے۔ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد، اس چینل کو شروع کرنے کا اور اس کے بعد آگے بڑھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام پاکستانی جو کچھ نہیں کر سکتے، جو حکومت میں بھی نہیں ہے اور کوئی بڑے امیر اور لینڈ لارڈ لوگ بھی نہیں ہیں، ہم غریب ہونے کے باوجود، عام پاکستانی ہونے کے باوجود بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ کرنے کا عزم لے کر چلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد تعداد بھی بڑھے گی اور ہم آپس میں مل کے اپنے وطن اور اپنے پیارے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے خوب محنت سے کام بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اب آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو دین میں نیک کام اختیار کرنے سے بچاؤ کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2676 2676۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اپنے دین میں نیک کام اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی ہے اس کے مطابق گزارو، اپنے پاس سے نئی نئی باتیں، نئے نئے طریقے، نئی نئی ایجادات مت کرو، بلکہ جو رب نے قرآن پاک میں کہہ دیا وہ حرف آخر بلکہ فرض ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے اپنی سنت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، وہ ہمارے لیے آخری ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی اپنی سوچ سے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ غلط ہے، تو اس لیے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کیا غلط کر رہے ہیں اور اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز ہی 5 وقت کی جو ہے اس کو ہی بلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے پھر ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیتا ہے وہ ہے سچ بولنا۔
جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن ہم جتنا سچ زیادہ بولنا چاہیے تھا موجودہ حالات میں، اتنا ہم جھوٹ زیادہ بول رہے ہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور پھر وہ دعا جب قبول نہیں ہوتی، ہماری مرضی کی دعا مانی نہیں جاتی، تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے سننی ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف، اس کی دعا سننا تو ضرور دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، ہماری باتیں سن لی جائیں، ہماری دعائیں قبول کر لی جائیں۔ کہا گیا ہے کہ جب ایک مسلمان کو سوئی جتنی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ حقیقت میں تمام امت مسلمہ کو ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیسے ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے، اور آخری حدوں کو چھوا جا رہا ہے ظلم کی، لیکن اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم اپنی سارا دن کی نمازوں میں دعائیں مانگتے ہیں لیکن فلسطینیوں کو یاد نہیں کرتے۔ ہم اپنی سارا دن کی اور گفتگو، اپنی مشکلیں، آسانیاں ان پہ تبصرے کرتے ہیں لیکن اس میں فلسطینیوں کو یاد نہیں کرتے۔ کیا یہ ہم غلط نہیں کر رہے؟ اور یہ سارا کچھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی ہم اس پر احتجاج نہیں کر رہے، سوشل میڈیا پہ شور نہیں مچا رہے، اپنے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے، ہماری دعائیں قبول کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، جہاں بھی ہو، جتنا کر سکتے ہو احتجاج کا عالم بلند کرو، جتنا بھی آپس میں ایک دوسرے کو جھنجھوڑ سکتے ہو، یاد دلا سکتے ہو، یاد دلاؤ، اور جتنی جلدی سے جلدی جتنا بڑا احتجاج کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا شروع کرو۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر میں آنے والی کھانے پینے کی، پہننے کی اور استعمال کی دوسری اشیاء جو اسرائیلی ہیں، اسرائیلی کمپنیوں کی ہیں یا غیر مسلموں کمپنیوں کی ہیں، ان کو جلد از جلد بند کرو، جسے ہم آسان الفاظ میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا کہتے ہیں۔ یہ کرنا شروع کرو، اور جو کر رہے ہیں ان کو شاباش، مبارکباد، ان کا شکریہ، اور وہ احتجاج آئندہ بھی جاری رکھو۔ مصنوعات کا بائیکاٹ ہمیشہ کے لیے کر دو تاکہ جلد از جلد یہ جو ڈھیروں پیسہ ہماری طرف سے اسرائیل کو ملتا ہے اس پر ہم جلد از جلد جو ہے نا کنٹرول کریں۔ اپنے طور پر ہم اگر ہمارے حکمران بھی سو رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح سو نہیں جانا، بلکہ ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ ہر طرح سے جو جس کے بس میں ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کوک پینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ انسانی صحت کے لیے سب سے اچھا پانی پینا ہے، نہ کہ کوک پینا۔ اس لیے ہم کوک پیتے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں اور جو ہے ایریل صرف ہے، بے بہا اور چیزیں ہیں، میکڈونلڈ پہ جا کے کھانا کھانا، KFC جا کے کھانا کھانا، یہ سارے مزے چھوڑ دیجئے، ان کو فوراً ختم کر دیجئے تاکہ اسرائیل کو مزید مالی مدد نہ مل سکے اور وہ مزید فلسطینیوں پر ظلم کرنے سے باز آئے۔ پیارے پاکستانیوں، ہم عام پاکستانی ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کم از کم آپس کی گفتگو میں روزانہ فلسطینیوں کی حمایت کی بات تو کریں، اسرائیل کے خلاف تو بولیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو کچھ عملی اقدامات بھی کریں، اور اگر دعائیں بھی نہیں مانگتے، عملی اقدامات بھی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پیارے پاکستانیوں، جاگو،
اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جگاؤ، نہیں تو آنے والے کال میں